اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بیٹوں اور بیٹیوں، آج ایک اہم موضوع ہے. علوم القرآن کے اندر ناسخ اور منسوخ کی بہت زیادہ اہمیت. پہلے مرحلے میں ہم یہ جانیں گے کہ لغتاً نسخ ہے کیا. منسوخ کا کلمہ تو آسانی سے ہمیں اردو میں بھی سمجھ آ جاتا ہے. نسخ عربی زبان میں 3 معنی کے اندر استعمال ہوا ہے. ہم پہلے اس کو جان لیتے ہیں، پھر دیکھیں گے قرآن حکیم میں جس طرح اہل علم نے کہا کہ نسخ ہوا ہے اس کی کیا حقیقت ہے. نسخ کے ایک لغوی معنی ہے کتابت کرنا اور نقل کرنا، یعنی لکھنا اور کہیں لکھی ہوئی چیز سے نقل کرنا، یہ نسخ کہلاتا ہے. اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بے شک سورہ جاسیہ کے اندر ہے آیت نمبر 29. ارشاد ہے کہ بے شک ہم لکھوا لیا کرتے ہیں جو کچھ تم عمل کرتے ہو ہم اسے لکھوا لیا کرتے ہیں. تو لکھوانے کے معنی میں، نقل کرنے کے معنوں میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے. کبھی یہ کلمہ ازالہ اور ابطال، یعنی جو چیز پہلے موجود تھی اس کو ہٹا دینا یا مٹا دینا، ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. جس طرح ناسخ السیب الشباب، بڑھاپے نے مٹا دیا ہے شباب کو، جوانی اس نے مٹا دیا. نسخت ریح اثار الدیار، عرب کہتے ہیں نسخت ریح، یہ تیز ہوا نے گھروں کے جو نشانات تھے وہ بھی مٹا دیے. مٹا دینا، ہٹا دینا. نسخت شمس الظل، شمس نے، سورج نے وہ جو سایہ تھا اس کو ہٹا دیا. اس کے ایک معنی عربی زبان میں لغتاً تغیر و تبدل بھی ہوتا ہے. تغیر اور تبدیل و شے، یعنی تبدیل کر دینا کسی چیز کو. ما ننسخ اللہ تبدیل نہیں کرتا. اور یہ تو ہم نے پڑھا کہ لغتاً اس کے معنی ہے: نمبر 1 نقل کرنا، کتابت کرنا. نمبر 2 ازالہ و ابطال، ہٹا دینا، مٹا دینا. تیسرے معنی تغیر، اصل چیز جگہ سے ہٹا کے دوسری چیز لے آنا، تبدیل کر دینا. ان معنی کے اندر یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے. نسخ کے شرعی معنی کیا ہے؟ سورہ حج آیت نمبر 52 میں اللہ جل شانہ نے اس کلمے کو استعمال فرمایا: فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتا ہے، نکال دیتا ہے جو شیطان داخل کرتا ہے. ثُمَّ يَحْكُمُ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ محکم کرتا ہے آیات ہی، اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے. اور سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 106 کے اندر بھی کلمے کو کس طرح استعمال کیا گیا ہے ذرا ملاحظہ کیجیے.
وما ننسخ من آیات ہی، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو منسوخ نہیں فرماتے، اور ننسیہا اور نہیں بھلا دیتے، ناتی بخیرن کہ اس کے سوا کہ وہ لے آتے ہیں اس سے بہتر، منہا جو پہلے تھی جس کو مٹایا ہے، جس کو الگ کیا ہے، اس سے بہتر، اور مثلہا اور اس جیسی. یعنی ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر آیت لاتے ہیں یا ویسی آیت لے آتے ہیں. یعنی وہ احکام، یہاں سے تھوڑی سی گڑبڑ ہوگی، اس کو میں یہیں سے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. یعنی وہ احکام جو دوسرے ادیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موجود تھے، ان احکام میں سے اللہ چاہیں تو بھلا دے، اللہ چاہیں، وہ مالک الملک ہیں، وہ قدرتیں رکھتے ہیں، اپنا حکم اس وقت جو نافذ کرنا تھا وہ نافذ کیا، اور آج وہ جو حکم نافذ کرنا ہے وہ آج کر دے. وہ ان کی مرضی ہے، وہ شہنشاہ مطلق ہے، جس کو چاہے مٹا دے اور اس کے بدلے میں کوئی ویسی لے آئے یا اس سے بہتر لے آئے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدل دیتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ. سورہ نحل میں بھی اس طرح ارشاد ہوا، تو گویا اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں. گویا شرعی تعریف اب کیا ہے اس کو پہچاننے کے لیے، یعنی ایک حکم شرعی کو ہٹا کر اس کی جگہ پہ دوسرا شرعی حکم نافذ کرنا، یہ ناسخ کرنا کہلاتا ہے، یہ منسوخ ہونا کہلاتا ہے. جس طرح کہا گیا کہ رفع الحکم شرعی، کسی حکم شرعی کو ہٹا دینا، اسے اٹھا دینا، بدلیل شرعی متراخ، جو دلیل شرعی ہے جو بعد میں آئی ہے اس کے ساتھ پہلے حکم کو ختم کر دینا. لیکن اصولیین نے بھی ایک اس کی تعریف کی. یہ تو ایک شرعی تعریف ہو گئی شریعت کے اندر کہ ایک حکم آیا، اس پر عمل ہو رہا تھا، اس کے بعد ایک شرعی حکم اور آ گیا، اس کے مطابق اب پہلے کا حکم رک جائے گا، دوسرے کا حکم جاری ہو جائے گا. اصولیین کے یعنی اصول فقہ کے لوگوں کے نزدیک نسخ کی تعریف کیا ہے؟ نسخ کے شرعی معنی ہیں اس حکم کی مدت کا بیان. ایک حکم دیا تو اس حکم کا بیان پہلے نہیں آیا تھا کہ اس مدت کی مدت کتنی ہے. جب اس کی مدت ختم ہو گئی تو نیا بیان جب دیا تو اس کا مطلب یہ ہے نیا بیان آ جانے کا اسی کے متعلق کہ پہلے کا وقت ختم ہو گیا تھا، اب اگلا شروع ہو گیا. نسخ کے شرعی معنی ہوں گے اس حکم کی مدت کا بیان اور اعلان کرنا جس کے بارے میں ہمارا خیال تھا اور یہ اندازہ تھا کہ یہ حکم ابھی باقی رہے گا، لیکن نیا حکم آ گیا، اس نے اس پہلے حکم کا وقت تعین کر دیا کہ بس اس کا حکم یہیں تک تھا، اب آگے اس کا حکم نہیں چلنا، اس کے بعد جو نیا حکم ہے اب اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا. مگر ناسخ کے آنے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس کی مدت نفاذ اس وقت تک تھی بس، اور اس وقت کے بعد اس کا نافذ رہنا اللہ کی قطعاً رضا تھا ہی نہیں. اصولیین نے اس کا بارے میں یہ تعریف ہے. بڑی آسان، بڑی دل کو لگتی ہے. ہمارے بعد کے آنے والے لوگوں کو جنہیں ہم متاخرین کہتے ہیں، انہوں نے بھی اس کی ایک تعریف کی. نسخ صرف اس وقت ہوتا ہے جب پہلا حکم بالکلیہ ختم کر دیا جاتا ہے، بالکلیہ ختم ہی کر دیا جاتا ہے پہلا حکم. محض عام چیز کی تخصیص کر دینا یا مطلق میں تاکید کر دینا، کوئی مطلق چیز بیان کی ہوئی اس کے بعد میں تاکید کر دینا، یا یہ نسخ نہیں کہلاتا. نسخ اس وقت کہا جائے گا جب پہلے ساری کی ساری چیز کو ختم کر دیا جائے، منسوخ کر دیا جائے. متاخرین نے تو یہ کہا. تو گویا اگر پہلی چیز کو اس نے منسوخ نہیں کیا تو پھر وہاں کے لیے نسخ کا کلمہ استعمال نہیں ہم کر سکتے.
متقدمین جو ہمارے بزرگ چلے گئے جن کے زمانے میں یہ ساری بحثیں ہوئی تھیں، تو انہوں نے تو اس کو اصطلاحاً جو تعریف کی ہے کہ عام کی تخصیص کر دینا، مطلق کی تاکید کر دینا، اور مجمل اور مبہم چیزوں کی تبیین اور تشریح کر دینے کا نام ناسخ منسوخ۔ انہوں نے اس کی یہ تعریف۔ مفسرین کے اندر بھی، وہ تو اصول فقہ کے لوگوں کی بتائے تھے نا، اصولیین کی، مفسرین نے بھی اس کی ایک تعریف کی۔ نسخ سے مراد موارد احکام ہیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے کس موقع پہ نازل ہوئی، اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ کسی آیت پر ناسخ منسوخ کا اطلاق محض مجازن کیا جاتا ہے، اصلاً میں وہ نہیں ہوتا۔ وہاں دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو حکم آیا ہے اس کا سیاق و سباق کیا تھا، وہ کون سا موقع تھا، کب وہ بات کہی گئی۔ اب وہ جو کلمہ ہے وہ عام ہے یا اس کے واقعے سے متعلق رکھتا ہے، تو یہاں دے کر اس کی شرح اس کے مطابق کی جائے گی، کسی فرد سے منسوب کر دیا جائے گا یا مطلقاً۔ جب ایسے بات ہوگی تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہاں پہ نسخ کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو وہ تعریفیں تھیں جو کبھی لغتاً ہمیں ڈکشنری نے رہنمائی فرمائی کہ کتابت کرنا، نقل کرنا، ازالہ کرنا، ابدال کرنا، ہٹا دینا، مٹا دینا، تغییر اور تبدیل، کسی چیز کو تبدیل کر دینا، اور نسخ کے شرعی معنی بھی کسی چیز کی جگہ پر کوئی دوسری چیز کو لے آنا، اور ایک حکم شرعی کو دوسرے بعد میں آنے والے حکم شرعی کے ساتھ بدل دینا، جس کو شرعی تعریف ہم نے کہا ہے۔ اور اصولیین نے تو میں نے عرض کیا نا کہ انہوں نے کہا کہ نسخ کے شرعی معنی اس کی مدت کا بیان ہے کہ پہلے اتنی دیر تک یہ کام ہوگا اور اس کے بعد رک گیا، اب اگلا حکم آئے گا اس کے مطابق۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ قرآن اور علوم القرآن کے اندر جن کی بہت درک ہے، جن کو بنیاد بنا کر لوگوں نے علوم القرآن کی کتابیں لکھی ہیں، وہ فرماتے ہیں احکام کے ظاہری تعارض کو دیکھ کر ایک حکم آیا ہے، پھر دوسرا حکم آ گیا جس سے لگتا ہے کہ یہ اس کے بالعکس ہے، تعارض کر رہا ہے اس سے۔ بہت سے مفسرین نے قرآنی آیات میں ناسخ و منسوخ کے قائل ہونے کے بعد پہلی چیز کو روک دیا اور دوسری پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو کہہ دیا، اور اس پر مستقل انہوں نے کتابیں لکھی، جن اتنی کتابیں پھر لکھ دیں کہ ان کا شمار ہی نہیں ہوتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نزدیک ناسخ منسوخ کی کس قدر اہمیت ہے، ذرا وہ اس سے اندازہ لگائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاضی سے پوچھا، اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو ان سے پوچھا کیا تم ناسخ منسوخ کے علم کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، ناسخ منسوخ کا علم مجھے نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا تم خود بھی ہلاک ہو گئے، دوسروں کو بھی ہلاک کرو گے۔ تو چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ قرآنی آیات کے مفسر ہیں، انہوں نے جس حوالے سے بات کہی وہ مٹا دینا، وہ تبدیل کر دینے کے معنوں میں نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ یہ جو آیت ہے جہاں سے تم نے لے کر کوئی فیصلہ کرنا ہے، اس کے موارد احکام تم جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ اگر نہیں جانتے تو خود بھی ہلاک ہو گئے اور دوسروں کو بھی ہلاک کر دو۔ گویا جس موقع پہ وہ آیت نازل ہوئی ہے اس کے شان نزول کا تمہیں پتہ ہونا چاہیے، یا وہ جس حدیث کا تم لے رہے ہو اس کے بھی شان نزول کا، اس کے شان ورود کا تمہیں پتہ ہونا چاہیے، کس موقع پہ اللہ کے رسول نے وہ بات کہی تھی۔ اس سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے اور کلمات کو دیکھتے ہوئے پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ
کہ عمومی طور پر بات کہی گئی ہے کہ بالخصوص اس واقعہ سے ہی متعلقہ ہے، تو پھر باقی جگہ پہ وہ حکم نہیں لگے گا، اس جگہ پہ ہی لگے گا. لیکن عمومی کلمات استعمال کی ہیں تو اس واقعے سے فائدہ اٹھا کر ایک جنرل آرڈر پاس کیا گیا، یہ اس سے مراد ہوگا. تو اگر کسی کو نہیں پتہ ہوگا تو فیصلہ کیسے کرے گا؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ خود بھی ہلاک ہو گئے اور دوسروں کو بھی ہلاک. اس فضا کے اندر کسی نے کہا کہ 500 آیتیں ناسخ ہیں اور اس کی وجہ سے کتنی آیات منسوخ ہو گئی. کسی نے کہا 25 آیات، کرتے 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 زمانہ قریب آتا گیا. کسی نے 25 کہا، کسی نے 20 کہا آیات ناسخ ہیں، باقی ان کی وجہ سے کتنی آیات منسوخ ہو گئی ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ نے آ کے کہا 5 ہیں، اور آخر پہ آنے والے دور کے اندر متاخرین نے خاص طور پہ محمد عبد الرحم اللہ تعالیٰ فرماتے ایک بھی آیت منسوخ نہیں. لگتا یہ ہے کہ جس طرح علم بڑھتا گیا، پہلے تو ایک آیت کو نکالنے کے لیے ہمیں ورق گردانی کرنی پڑتی تھی، ایک حدیث کو لینے کے لیے بہت ورق گردانی کرنی پڑتی تھی. ایک مجموعہ ان کے پاس ہے، ایک مجموعہ ان کے پاس ہے، اور کسی مجموعے میں وہ حدیث ہے، کسی میں نہیں ہے، تو وہ اس کی ورق گردانی بڑی مشکل تھی. کرتے کرتے آج جب کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا تو کلک کرتے ہی ہر چیز سامنے آ جاتی. تو اب علم بڑھ گیا ہے. جوں جوں علم ترقی کرتا گیا، جوں جوں علم سارے کا سارا لوگوں کے لیے دستیاب ہو گیا، لائبریریوں کے اندر موجود ہو گیا. پہلے تو لائبریریاں بھی بادشاہ اور بڑے لوگوں کے پاس ہوتی تھی، لائبریریاں بھی لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. تو جوں جوں یہ عمل بڑھتا گیا تو ان کی ناسخ کی تعداد کم ہوتی گئی، اور آٹومیٹیکلی پھر منسوخ آیات کی بھی تعداد کم ہوتی گئی. اور محمد عبدو نے آ کے تو کیا دیا، کوئی ہے ہی. اب ایک طرف 500 آیات اور ان کی وجہ سے ہزاروں آیات منسوخ ہو گئی، سینکڑوں آیات منسوخ ہو گئی. ایک طرف کوئی ہے ہی نہیں. یہ بڑی اچنبے کی بات ہے، ایسا کیوں ہوا؟ میں ایک وقفہ کرتا ہوں، اس وقفے کے بعد پھر میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. آپ اس کو ایک دفعہ پہلے دیکھ لیجیے، پھر ہم ایک ایک چیز کو پڑھتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے کیا واقعی ناسخ ہے، کیا منسوخ ہے. اس کو دیکھ لیں گے تو زیادہ بات واضح ہوتی چلی جائے گی، پھر ہم اپنی ایک رائے بنا لیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر